بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا۔ شہر القدس کی ایک پر نور سہانی صبح کا ذکر ہے۔ افق کے دامن سے جھانکتی آفتاب کی روپہلی کرنوں نے نئے نویلے شہر کے پاکیزہ حسن کو دوبالا کیا ہوا ہے۔ لوہے کی مضبوط زنجیروں سے جگڑے شیاطین اور خود سا جنات تندہی سے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ قریب ہی ہاتھ میں چمڑے کا کوڑا لیے ایک فرشتہ ان کی نگرانی پر مامور ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک نیلگوں آسمان کی شفاف فضاؤں سے چہچہاتے رنگ برنگ خوبصورت پرندوں کے جھرمٹ میں حفاظت پا مامور جنات کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ رنگ و نور سے مزین شاہانہ انداز میں تخت سلیمانی جلوہ گر ہوا۔ پیغمبرانہ مصروفیات کے سبب اس مرتبہ وقفہ ذرا طویل ہو گیا تھا۔ شیاطین و جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے درمیان دیکھا تو ان کے کام میں مزید تیزی آ گئی۔ آپ نے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور اندازہ لگایا کہ تعمیر و تجدید کا بنیادی کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، جبکہ آرائش و زیبائش کا کام جاری ہے۔ آپ نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے کلمات ادا کیے اور بیت المقدس میں کھڑے ہو کر دعائیں کیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان بن داؤد بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ سے 3 چیزیں مانگی۔ اول، میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ دوم، مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد پھر ویسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ سوم، جو کوئی اس مسجد میں صرف نماز کے ارادے سے آئے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائیں، مجھے امید ہے کہ تیسری بھی عطا کی گئی ہوگی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہونے پر حضرت سلیمان نے 12,000 گائے، بیل اور 20,000 بکریوں کی قربانی کر کے دعوت عام کی اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کیا، اے میرے پروردگار، جو شخص اس مسجد میں داخل ہو میں اس کے لیے تجھ سے 5 چیزیں مانگتا ہوں۔ ایک یہ کہ جو گناہ گار توبہ کرنے کے لیے مسجد میں آئے اس کی توبہ قبول فرما کر گناہ معاف فرما دے۔ دوسری یہ کہ جو شخص کسی خوف و خطرے سے بچنے کے لیے مسجد میں آئے تو اسے امن دے کر خطرات سے نجات دلا دے۔ تیسری یہ کہ جو بیمار شخص اس مسجد میں داخل ہو اسے شفا عطا فرما۔ چوتھی یہ کہ جو فقیر اس میں داخل ہو اسے غنی کر دے۔ اور 5ویں یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جب تک وہ اس میں رہے تو اپنی نظر عنایت و رحمت اس پر رکھ بجز اس شخص کے جو کسی ظلم یا کفر کے کام میں مشغول ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام موت کا وقت قریب آنے پر علامہ عماد الدین ابن کثیر اپنی شورۂ آفاق کتاب قصص الانبیاء میں سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں کئی ماہ تنہائی میں بسر کرتے تھے۔ وہ اپنا کھانا وغیرہ بھی ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے آثار اس طرح شروع ہوئے کہ صبح جب اٹھتے تو بیت المقدس میں کوئی پودا لگا ہوتا، آپ اس سے پوچھتے تیرا کیا نام ہے، وہ بتا دیتا، پھر سوال کرتے تو صرف درخت ہے یا کسی دوا کے لیے اگایا گیا ہے، عرض کرتا کہ فلاں دوا کے لیے، تو آپ اسے اسی دوا میں استعمال کروا لیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک نیا پودا لگا دیکھا تو اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے، عرض کیا خروبہ یعنی خرابی اور ویرانی، میرے اگنے سے اب اس گھر کی ویرانی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کس گھر کی، عرض کیا بیت المقدس کی خرابی و ویرانی کے لیے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں اور اللہ پاک اس بیت المقدس کو ویران فرما دے، لہٰذا اب میری موت کا وقت قریب معلوم ہوتا ہے اور تیرے چہرے پر میری ہلاکت اور بیت المقدس کی ویرانی لکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس پودے کو اکھاڑ کر اپنے ایک باغ میں لگا دیا، پھر محراب میں داخل ہوئے اور اپنی عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگے اور اسی حالت میں وفات پا گئے۔ شیاطین جنات کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، ترجمہ، پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر اجل کا حکم صادر فرما دیا تو ان جنات کو ان کی وفات پر کسی نے آگاہی نہ دی سوائے
زمین کی دیمکیں جو ان کے عصا کو کھاتی رہی۔ پھر جب آپ علیہ السلام کا جسم زمین پر آ گیا تو جنات پر ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب جانتے تو اس ذلت انگیز عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی مشہور مفسر اسماعیل سدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہی میں بنی اسرائیل میں یہ خود ساختہ گمراہی شروع ہو گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان کا سکھایا ہوا علم سحر ہے، اور نعوذ باللہ حضرت سلیمان اس جادو ہی کی وجہ سے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے۔ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے لگائے ہوئے اس بہتان کی مدلل تردید کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ عظمت کو نمایاں اور روشن کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامن جادو کی نجاست سے پاک ہے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جنات علم غیب جانتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس میں سے کسی کو بھی وہاں تک پہنچنے کی جرت نہ ہو سکے، اور ساتھ ہی یہ فرمان جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنات کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اسے اس جرم میں قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیاطین نے اس مدفون ذخیرے کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ خود ساختہ عقیدہ عام کر دیا کہ نعوذ باللہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے، اور وہ اسی سے جن و انس، ہوش و طیور اور ہوا پر حکومت کرتے تھے۔ اس طرح ان شیاطین نے جادو کو پھر بنی اسرائیل میں رائج کر دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کی نگرانی کے لیے اپنی عصا کے سہارے کھڑے تھے کہ آپ علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، مگر آپ علیہ السلام کا جسم مبارک اسی طرح کھڑا رہا، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کی لاٹھی کو کھوکھلا کر دیا۔ اس دوران جنات آپ علیہ السلام کی وفات سے بے خبر کام میں مصروف عمل رہے۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جب وہ گر پڑے تو جنات پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑتے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کنز الایمان میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب نہیں جانتے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات حسب دستور آپ علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اس حالت میں رہنا ان کے لیے حیرت کا باعث نہیں ہوا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ، 2 ماہ یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک عبادت میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ پورے 1 سال تک جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم نہ ہو سکا۔ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو 1 سال تک امارت کے کاموں میں تکلیف اٹھاتے نہ رہتے۔ دکھ، درد، امراض موت کے قاصد ہیں۔ امام نودی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنے امراض، درد اور زخم ہیں یہ سب موت کے قاصد ہیں۔ انسان کو اس کی موت یاد دلاتے ہیں، پھر جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے بندہ خدا، میں نے بصورت امراض و حوادث کتنے قاصد بھیجے تجھے خبردار کرنے کے لیے کہ اب تو موت کی تیاری کر لے۔ اب میں تیرے پاس آ پہنچا ہوں، جس کے بعد کوئی اور خبر دینے والا یا کوئی قاصد نہیں آئے گا۔ اب تو اپنے رب کے حکم کو لا محالہ جانے گا، خواہ خوشی سے یا مجبوری سے۔ ابو داؤد شریف میں حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد نے ملک الموت سے کہا کہ جب تیرا ارادہ میری روح قبض کرنے کا ہو تو مجھے اس کے متعلق پہلے سے بتا دینا۔ ملک الموت نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو اس سے آگاہ کر سکوں، کیونکہ جب موت کا دن آ جاتا ہے تو مجھے کتاب دی جاتی ہے جس میں مرنے والوں کے نام درج ہوتے ہیں۔ دراصل ملک الموت کسی کی موت کا وقت پہلے سے نہیں جانتا جب تک کہ اسے حکم نہ دیا جائے کہ فلاں کی روح قبض کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے اور کہا کہ مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے، اب آپ علیہ السلام کے پاس چند گھڑیاں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر
فوری طور پر جنات کو بلوایا اور اپنے گرد شفاف شیشے کی ایسی عمارت بنوائی جس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ پھر آپ اپنے عصا سے ٹیک لگا کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں وقت مقررہ پر ملک الموت داخل ہوئے اور روح قبض کر لی۔ شیاطین آپ کو دیکھتے کہ عبادت میں مصروف ہیں اور کام پر لگ رہتے۔ پھر اللہ نے گھن لگانے والے کیڑے کو بھیجا جو لاٹھی کو کھاتا رہا حتیٰ کہ اندر سے وہ کھوکھلی ہو گئی اور حضرت سلیمان کا بوجھ نہ سنبھال سکی اور وہ گر گئے۔ ایک شیطان ہمت کر کے کسی طرح اندر داخل ہوا اور آپ کو اس حال میں دیکھا تو فوراً باہر نکالا اور سب کو خبر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کب کے وفات پا چکے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ لاٹھی کو زمینی کیڑا یعنی گھن لگ گیا ہے، لیکن اب یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وفات کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے زمینی کیڑے دیموں کو ایک دوسری لاٹھی پر رکھا جو دن رات اس کے کچھ حصے کو کھاتا رہا۔ اس حساب سے پتہ چلا کہ آپ 1 سال پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ کی بادشاہت 40 سال تک رہی اور 53 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ اس سبق آموز واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت سے کوئی بھی محفوظ نہیں، خواہ وہ کتنے ہی بڑے منصب پر فائز ہو۔ دوسرا سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ علم غیب سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا، نہ ہی اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر کوئی کام سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔